نظر ایسی چیز ہے جو انسانوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ عرب کی تاریخ میں ایسے آئین لوگ بھی موجود ہیں اور ملتے جی ہیں جو کھڑے ہوئے جانور کو نظر لگاتے تھے اور گر جایا کرتے تھے۔ سائنٹیفک پہلو بھی ہیں کہ آنکھوں سے کون سی کیسی ریز نکلتی ہیں، کیا نکلتی ہیں، باڈی پہ پڑتی ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ ہم صرف مذہبی طور پر، کیونکہ وقت ہمارا جس قسم کا ہے، ہاں جی تو بات یہ ہے کہ نظر اکثر لوگوں کو لگ جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری بھی ہے۔ جب مجھے جادو کے متعلق قرآن جیسی کتاب میں آیتیں اترتی ہوئی نظر آتی ہیں جی اور صورتیں نازل ہوتی نظر آتی ہیں، جناب موسیٰ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ نظر آتا ہے، یا پھر سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر مجھے احادیث و روایات ملتی ہیں، یا مولا کائنات چاہے زروان پہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو مجھے یہ ماننا پڑتا ہے کہ واقعی جادو بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ بھی فرما رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمود احمد چشتی صاحب۔ سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جادو نظر بد اس کی حقیقت ہے کیا، اور ہمارا مذہب ان سے متعلق ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی جملے میں آپ نے 3-4 موضوعات کو جی اکٹھا جو ہے وہ مرقع کر آپ دیا۔ پہلے نظر بد سے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العین الحق، نظر ایک حقیقت ہے۔ نظر کی حقیقت ہونے میں ہمیں جب حدیث ملتی ہے تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے اس بات پر یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نظر ایک حقیقت ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی جناب سہل بن حنیف چلے جا رہے ہیں، انہوں نے اچھا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اچانک گرے اور گر کر تڑپنے لگے۔ صحابہ اٹھا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے عرض کیے، یا رسول اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا تم میں سے کسی نے اس کو نظر لگائی ہے۔ یعنی نظر اتنی بڑی چیز ہے کہ میں روایت پڑھ رہا تھا کہ نظر اللہ کے حکم سے انسان کو اس قدر جوش دلاتی ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ اپنی سوچ کے برعکس، اپنی جو ہے ول کے اگینسٹ اتنا جوش دلاتی ہے کہ انسان پہاڑ پر چڑھتا ہے، گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ جب انسان کو نظر لگی ہوئی ہوتی ہے تو انسان کے ڈیسیجنز بھی سم ٹائم ایسے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی اچھے ایونٹ پہ یا شادی پہ یا کسی بھی ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا منفرد نظر آ رہے ہوں، جی تو واپس آ کے آپ کو بخار چڑھ جاتا ہے یا آپ گر سر جاتے درد ہیں۔ کرنے لگتا ہے ٹھیک آپ ہے، کا اکثر۔ اس کا وجہ یہ نہیں ہوتی کہ جی تھکاوٹ ہو گئی ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نظر لگ بھی جاتی ہے۔ اور جبریل امین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کچھ مغموم لگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جناب حسن و حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ پھر نظر کے علاج کا اللہ کے نبی نے دم بھی جو ہے وہ تعلیم فرمایا ہے۔ یعنی اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ حسنین کریمین کو نظر لگ گئی اور سرکار اس معاملے پر مغموم ہے؟ مغموم ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں لگتی۔ اس کے پھر سائنٹیفک پہلو بھی ہیں کہ آنکھوں سے کون سی کیسی ریز نکلتی ہیں، کیا نکلتی ہیں، باڈی پہ پڑتی ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ ہم صرف مذہبی طور پر، کیونکہ وقت ہمارا جس قسم کا ہے، ہاں جی تو بات یہ ہے کہ نظر اکثر لوگوں کو لگ جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری بھی ہے، نظر کے پیچھے ایک ہسٹری بھی ہے جو کہ قدیم تاریخ سے ملتی ہے۔ اور جی آپ اچھا، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ماں زیادہ پیار سے دیکھے تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ماں کی نظر لگ گئی، اچھی نظر بھی ہوتی ہے کیا؟ نظر کی کیفیات ہوتی ہیں۔ دیکھیں کسی بھی چیز کی شدت جو ہے یا کثرت جو ہے وہ ہمیشہ خیر نہیں ہوتی۔ پانی حیات ہے، ضرورت سے زیادہ پانی ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نظر کا قدیم ترین واقعہ جو ہے نا اسلامی تاریخ میں اور تفاسیر میں جو ملتا ہے، جناب یعقوب نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5600 قبل مسیح بیفور کرائسٹ کی بات ہے کہ جناب یعقوب نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 8 بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو تم تعداد میں کثیر ہو اور جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تو ایک دروازے سے کبھی مت گزرنا۔ ابا جان کیوں؟ فرمایا تمہیں نظر لگ سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے 2 یا 3 یا 4 بیٹے اکٹھے ہوں یا 3، تو انہیں ایک سواری میں بھی نہیں بھیجتی، اکٹھا بھی نہیں کرتی کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ نظر ایسی چیز ہے جو انسانوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ عرب کی تاریخ میں ایسے آئین لوگ بھی موجود ہیں اور ملتے ہیں جو کھڑے ہوئے جانور کو نظر لگاتے تھے اور گر جایا کرتے تھے۔ سورہ نون والقلم کے اندر ان ایسے لوگوں کے متعلق گفتگو بھی کی گئی ہے اور اس تفاسیر میں بیان کیا گیا، اور آیات بھی نازل ہوئی ہیں جو نظر لگایا کرتے تھے۔ اور نظر جو ہے وہ واقعی ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ بالکل حقیقت تو ہے مولانا صاحب، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا
وہ کسی بھی چیز کو نظر کے کھاٹے میں ڈال دیں گے, کہیں گے نظر بد ہمیں لگ گئی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو گیا انہیں, یا کہہ دیں گے کہ جی ہم پہ پتہ نہیں شاید کوئی جادو کر دیا گیا ہے. تو اس بات کا پھر تعین کس طرح ہو کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے, اس کو کس طرح سے اتارا جائے؟ دیکھیں اتارنے کا ایک سیدھا سیدھا طریقہ تو آپ کو پہلے سے بیان کر دیا کہ محترمہ نے بھی بتایا کہ قرآن مجید کا سورہ فلق اور ناس یہ آئین لوگوں کے لیے ہے. پھر وہ حدیث مبارکہ کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, سیدھا سا طریقہ ہے نظر کو دور کرنے کا. کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دھونیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی چکر لگانے کی ضرورت نہیں. جب قرآن جیسی رہنمائی, جلانے کی ضرورت مرچیں جلانے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ وار کے پروفیشنل باقاعدہ جلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے. یہ ایکچولی ہمارے ہاں نا ہمارے بنیادی طور پر سب کانٹیننٹ کی ڈومین سے آیا ہے, جو کہ ہندو ہم ایک ہی کلچر میں رہتے تھے, تو وہاں سے یہ رسماً رواجن ہمارے اندر کنورٹ ہوا ہے, سرایت کر گیا. اس کے برعکس جو آپ جادو کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ریسرچ بھی ہوئی ہے, جس کے اوپر جو ہے آپ کو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں حوالے ملیں گے, جیوز انسائکلوپیڈیا میں ملیں گے, ہسٹری آف ایجپٹ میں ملیں گے. بلکہ میں تو اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جب مجھے جادو کے متعلق قرآن جیسی کتاب میں آیتیں اترتی ہوئی نظر آتی ہیں اور صورتیں نازل ہوتی نظر آتی ہیں, جناب موسیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ نظر آتا ہے, یا پھر سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر مجھے احادیث و روایات ملتی ہیں, یا مولا کائنات چاہے زروان پہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تو مجھے یہ ماننا پڑتا ہے کہ واقعی جادو بھی ایک حقیقت ہے, کیونکہ اللہ بھی فرما رہا ہے. اور پھر ہمارا معاشرہ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستانی یا انڈین, نہیں, آپ قبالہ کا جادو فارنر بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں, ویسٹرن ورلڈ میں بہت زیادہ ہے, بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا CJS تھامسن کو, جس نے ہسٹری آف بلیک میجک لکھی ہے, تو اس نے جادو کے متعلق بہت تفصیل سے اور جو ہے بہت جو ہے وہ لمبے طریقے سے. اب رہا سوال جو ابھی آپ کر رہے تھے کہ جی ہر چیز میں جادو ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. کچھ غلطیاں آپ کی اپنی بھی ہوتی ہیں, ہم سامنے آتی ہیں ہم بلیم گیم کرتے ہیں. یس, ہم بلیم گیم کرتے ہیں اپنی ناکامی کو, اپنی نقصان کو چھپانے کے لیے ہم جادو کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. لیکن مولانا صاحب آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ یقیناً تشنگی باقی رہے گی, اور حاضر خواہ بھی ہیں کہ اب وقت ہمارے پاس خاصا کم ہے, بلکہ ختم ہو چکا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے, آپ کو دوبارہ وقت دیں گے. تو محترم اسلامی اور روحانی اسکالر محمود احمد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کس طرح سے جادو سے, نظر بد سے بچ سکتے ہیں.